بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بچیوں، محترم طالبات، اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتے ہیں اور اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو نیکی کی توفیق نہیں دیتے، اس کو دین کی سمجھ نہیں دیتے، اور اس کو پیسہ بھی مل سکتا ہے، دنیا بھی مل سکتی ہے، عزت بھی مل سکتی ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کو دین نہیں ملے گا، اس کو دین کی سمجھ نہیں ملتی۔ تو دین کی سمجھ ہونا اور دین کی رغبت ہونا اور نیکی کی توفیق ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ اللہ راضی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ پیسے چھین لیتا ہے اور پراپرٹیاں چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال چھین لیتا ہے، گھر چھین لیتا ہے، بچے مار دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کام اپنے پیاروں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 3 بیٹے دیے، تینوں واپس لے لیے، 4 بیٹیاں دیں، چاروں واپس لے لیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، اتنی شدید تکلیف میں انہوں نے گزارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں نہیں ہیں۔ بیماری میں زندگی گزارنا، غربت کی زندگی گزارنا، بے روزگاری کی زندگی گزارنا، تنگی کی زندگی گزارنا، ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ انسان دھڑلے سے، انسان بے باک ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو اور اس کی پکڑ بھی نہ آ رہی ہو۔ اور جس کو اللہ دین کی سمجھ دے، نماز کی توفیق دے اور نیکی کی توفیق دے، جیسے یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں داخلے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، علم دین پڑھنے کی توفیق دی، یہ سب اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانیاں ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، چاہے وہ طالبات ہیں، چاہے وہ معلمات ہیں، یا چاہے وہ آس پاس سے آئی ہوئی دوسری مستورات ہیں، یہ سارا وہ مجمع ہے کہ جو دین کو پسند کرتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے اور دین کی طرف رجحان ہے، اور اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے یہاں جمع ہوا ہے،
یہ سب قابل مبارکباد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی رغبت دی ہے اور دین کی سمجھ دی ہے۔ دنیا میں کروڑوں عورتیں، بچیاں، نوجوان ایسی ہیں کہ جو نماز کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں، اللہ کے نام کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں، مدرسوں کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں، نیکی کی طرف ان کا کوئی رجحان نہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی منزل ڈانس ہے، سنگنگ ہے، گانا ہے، ناچنا ہے، بدماشی ہے، عیاشی ہے، آوارہ گردی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے۔ ان کو مصلی سے کوئی سروکار نہیں، ان کو قرآن کے لیے ٹائم نہیں، ان کو نماز کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ وہ اللہ کو نہیں جانتی، اللہ کے نبی کو نہیں جانتی، آخرت کو نہیں جانتی، قبر اور قیامت کو نہیں جانتی۔ موت ان کے دل دماغ سے، موت کی یاد، موت کا استحضار ان کے دل دماغ سے مٹ چکا ہے، اور وہ ایسے زندگی گزار رہی ہیں جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ آپ جتنی مائیں بہنیں بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرنے سے پہلے دین کی سمجھ دی ہے، دین کا رجحان دیا ہے، دین کی طرف میلان دیا ہے، دین سے محبت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آج کے زمانے میں بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ بے دینی کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ بگاڑ کا زمانہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جب میری امت بگڑ جائے گی، میری امت کے مرد عورت بگڑ جائیں گے اور دین سے ہٹ جائیں گے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اس زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آپ جتنی بہنیں مائیں یہاں آئی ہیں، یہ سب برقعے کے ساتھ آئی ہیں، پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ جتنی بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، یہ سب برقعے اوڑھ کے آئی ہیں، پردہ کر کے آئی ہیں، اپنے آپ کو ڈھانک کے چھپا کے آئی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، پردہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور ان تمام ماں بہنوں بچیوں کو اللہ تعالیٰ اس پردہ اوڑھنے پہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے، 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ آج تو جو ماڈرن دنیا ہے، جو لبرل دنیا ہے، جو بے دین دنیا ہے، جو دین بیزار قومیں ہیں، لوگ ہیں، وہ تو ہمارے برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی اور جب پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ پردہ اوڑھنے والی عورتیں اور یہ باپرد ہو کر علم دین پڑھنے والی بچیاں کتنی بڑی کمائی کر گئیں۔ بہت سی آپ کے اندر ایسی بچیاں بھی بیٹھی ہیں جن کی رشتہ دار بچیاں، جن کی کزن بچیاں وہ کالجوں میں پڑھ رہی ہوں گی اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہوں گی، اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہوں گی، اور وہ انجینئر بن رہی ہوں گی، اور وہ آوارہ ہوں گی، اور وہ بے دین ہوں گی، اور وہ ان کو دیکھیں گی تو ان کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھیں گی اور ان کو تانے بھی دیں گی، کہاں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، اور ان کی ماں سے بھی کہیں گی اپنی بچی کی زندگی ان مولویوں کے حوالے کر کے کیوں برباد کر رہی ہو۔ اس قسم کے تانے بہت سے یقیناً سننے کو ملتے ہوں گے، لیکن کل قیامت کا دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس دن پتہ چلے گا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی اور کالجز میں پڑھنے والی لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں، اور بے پردگی اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی اس ماحول میں پڑھنے والیوں نے کیا کمایا، اور ان مدرسوں میں باپرد ہو کر قرآن کو سینے سے لگانے والی بچیوں نے اور حدیث کو سینے سے لگانے والی بچیوں نے اور اماں فاطمہ اور اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے والی بچیوں نے کیا کمایا، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں دنیا میں تجزیہ مت کرو، ذرا مر کے دیکھو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کس نے کمایا اور کس نے گنوایا، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا، کس نے عزت پائی اور کون ذلیل ہوا۔ تو آپ ساری مائیں بہنیں اور بچیاں جو یہاں تشریف لائی ہیں، وہ سب کی سب
قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کا رجحان دیا ہے، دین سے محبت دی ہے، دین کا شوق دیا ہے۔ لیکن میری ماں و بہنوں اور بچیوں، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی محنت اللہ پاک کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں یہاں مدرسے میں پڑھنے والی، ان کو پتہ ہے کہ جب یہ امتحان ہوتے ہیں، وفاق کے ہوں یا مدرسے کے ہوں، جب امتحان ہوتے ہیں تو سارے طلباء اور ساری طالبات تو پاس نہیں ہوتی، کچھ پاس ہوتی ہیں، کچھ فیل ہوتی ہیں۔ بس یہی کچھ قیامت کے دن ہوگا، کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے، کچھ لوگ فیل ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دین پہ زندگی گزاری ہوگی، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے مدرسوں میں پڑھایا ہوگا، انہوں نے پردہ اوڑھا ہوگا، وہ بظاہر دین پہ زندگی گزارنے والے اور دین پہ زندگیاں گزارنے والی ہوں گی، لیکن قیامت کے دن وہ فیل ہو جائیں گے، وہ فیل ہو جائیں گی۔ اور بہت سے ایسے مرد، بہت سی ایسی عورتیں جیسے انہوں نے دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزاری، ایسے ہی وہ قیامت کے دن معزز ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اور پاس ہو جائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں پاس اور فیل ہونے کا معیار کیا ہے۔ جیسے پاکستان میں جس کے 33 نمبر ہوں یا اس سے اوپر ہوں وہ پاس ہے، جس کے 33 سے بھی کم ہوں وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں کیا معیار ہے پاس ہونے کا اور اللہ کے ہاں کیا معیار ہے فیل ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے محنتیں کرنے والوں کی محنتیں ہم قبول نہیں کرتے، ہم ان کی محنتیں قبول کرتے ہیں جن میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ، جس میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دین کو قبول کریں گے، اس کی قربانی کو قبول کریں گے، اس کی محنتوں کو قبول کریں گے۔ ساری مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں اللہ کے ہاں معزز نہیں ہوں گی، معزز وہ ہوں گی جنہوں نے مدرسے میں پڑھا لیکن تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اگر کبھی ہو بھی جائے تو فوری طور پر توبہ طائب ہو کر، رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کو معاف کرا لیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی، چونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا ابی یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ امیر المومنین کبھی آپ ایسے راستے سے گزریں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، چھوٹا سا راستہ، ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ادھر بھی کانٹے دار جھاڑیاں، کبھی ایسے راستے سے آپ گزریں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا ہاں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ بڑی احتیاط سے گزرتا ہوں، ادھر سے بھی دامن کو بچاتا ہوں، ادھر سے بھی دامن کو بچاتا ہوں کہ کہیں جھاڑیوں میں میرا دامن الجھ نہ جائے اور میرا کپڑا پھٹ نہ جائے۔ اس طرح احتیاط کے ساتھ سوچ کے قدم اٹھاتا ہوں اور اپنے دامن کو بچاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان زندگی گزارے، گھر میں رہے، بازار میں رہے، مسجد میں رہے، مدرسے میں رہے، دفتر میں، دکان میں رہے، دنیا میں کہیں بھی رہے، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہوا یہ زندگی گزار کے چلا جائے۔ جب یہ زندگی اس طرح دامن کو بچاتے ہوئے گزر جائے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان المتقین فی جنات وعیون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان للمتقین مفازا، مفازا کا مطلب ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو متقی ہوں گے، جنہوں نے تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے ان العالمین یا ان العالمات، اللہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون۔ اور اللہ یہ نہیں کہہ رہے
ان للعلماء مفازا ان للعالمات مفازا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر علم ہے اور تقوی نہیں ہے تو مسئلہ ہے، اگر علم کے ساتھ تقوی بھی ہے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، چشمے تیار کیے ہیں، پھل تیار کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کا مہمان خانہ تیار ہے، اور ایسے لوگ جب قبروں میں جائیں گے تو ان کی قبروں میں بھی عزت ہوگی، جب ان کے مرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی ان کی عزت ہوگی، جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں بھی عزت ہوگی، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ساری دنیا میدان محشر پیدل جائے گی، لیکن جو تقوی والے ہوں گے، جو متقی مرد عورتیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سواریاں بھیجیں گے، اس سواریوں پہ چڑھ کے دولہے اور دلہن کی طرح پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ میدان محشر کی طرف چلیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جو متقی مرد عورتیں ہوں گے وہ محشر کے میدان میں پیدل نہیں جائیں گے بلکہ سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں گے۔ تو آپ کی محنتیں بہت بڑی ہیں، آپ کی قربانی بہت بڑی ہے۔ آج کے پرفتن دور میں جن بچیوں نے مدرسوں میں پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے اور جن ماؤں نے اپنی بچیوں کو عالمہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں قرآن پڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس کا اللہ کے ہاں آپ کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ قبول تب ہوگا جب آپ کی زندگی میں تقوی ہوگا، آپ کی زندگی میں تقوی ہوگا۔ دیکھیں اگر کوئی بکری آدھا سیر دودھ دیتی ہے، لیکن اس کی گندی عادت ہے کہ جب دودھ دوہنے کے لیے اس کے نیچے برتن کیا جاتا ہے تو وہ دودھ تو دیتی ہے لیکن ساتھ اس کے مینگنیاں بھی آ جاتی ہیں۔ آدھا کلو دودھ دیتی ہے لیکن اس کی گندی عادت ہے کہ اس دودھ کے ساتھ وہ مینگنیاں بھی برتن میں ڈال دیتی ہے۔ اور ایک بکری ہے جو صرف 1 پاؤ دودھ دیتی ہے، لیکن یہ اس کی عادت نہیں ہے کہ وہ مینگنیاں دیتی ہے، وہ صاف شفاف دودھ دیتی ہے۔ بتائیے آپ کی نظروں میں ان دونوں میں سے کون سی بکری اچھی ہوگی، 1 پاؤ والی یا آدھے سیر والی؟ یقیناً پاؤ والی بکری ہمارے نزدیک زیادہ اچھی ہوگی، اس لیے کہ اس کا دودھ پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے اور خالص ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں اور بچیوں، اگر ہم عالمہ بنی، اگر آپ عالمہ بنی، اگر آپ فاضلہ بنی، اگر آپ نے ہدایہ بھی پڑھ لی اور قدوری بھی پڑھ لی اور بخاری بھی پڑھ لی اور مشکات بھی پڑھ لی اور آپ نے صرف اور نحو میں بھی مہارت پیدا کر لی، لیکن آپ کی نگاہیں ابھی قابو میں نہیں ہیں، اگر آپ کی زبان قابو میں نہیں ہے، آپ غیبت بھی کرتی ہیں، جھوٹ بھی بولتی ہیں، ماں سے بھی بدتمیزی کرتی ہیں، اپنے باپ سے بھی بدتمیزی کرتی ہیں، اور آپ کے دن کے بہت سے لمحات واٹس ایپ پہ گزرتے ہیں، فیس بک پہ گزرتے ہیں، موبائل پہ گزرتے ہیں، فضولیات اور لغویات میں گزرتے ہیں۔ میری بہن اور میری بیٹی، آپ کا یہ علم آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا اگر آپ کے اندر تقوی پیدا نہ ہوا تو۔ آپ کے اندر تقوی پیدا نہ ہوا تو آپ کا صرف اور علم میں مہارت آپ کو جہنم سے نہیں بچائے گا۔ اس لیے آپ ساری بچیوں سے اور تمام آئی ہوئی بہنوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، یہ کہنے کی نوبت اس لیے آ رہی ہے کہ آج انٹرنیٹ نے ہمارے گھروں میں تباہی مچا دی ہے، ہمارے ماحول میں تباہی مچا دی ہے۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا طالبات اور کیا معلمات، کیا طلباء، کیا علماء، کیا دیندار، کیا دنیا دار، کیا دیندار، کیا بے دین، سب کے سب اس کی لپیٹ میں ہیں۔ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس آگ نے ہمارے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے، تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، متقی بننے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی شخص آتا، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ فرماتے تھے
علیک بتقوی اللہ، علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس الامر کلہ۔ آپ کے پاس جب کبھی بھی کوئی آتا تو آپ یہ نصیحت ضرور کرتے تھے کہ بھائی تقوی کو لازم پکڑنا، تقوی کو اپنے اوپر لازم کرنا، اس لیے کہ تقوی سارے دین کا سر ہے، سارے دین کا سر ہے، سارے دین کا سر ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، بار بار عمرے پہ جاتا ہے۔ ایک بچی ہے، اس نے جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، اس نے اپنے آپ کو مدرسے کے نام وقف کر دیا ہے۔ پہلے ناظرہ پڑھ رہی تھی، پھر حفظ کر رہی تھی، پھر عالمہ بن رہی تھی، اب وہ معلمہ بنی ہوئی ہے اور اس کے پاس بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور ایک نوجوان ہے، اس نے اپنی زندگی مدرسے کے نام وقف کر رکھی ہے۔ ایک شخص ہے جس نے بچپن سے بڑھاپے تک کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہمارے نبی کے اس ارشاد کا مفہوم ہے ان سب کی محنتوں کے لیے جو سر ہے نا، سر جیسے جسم کے لیے سر ہے، ایسے ان سب کی محنتوں کے لیے جو سر ہے وہ تقوی ہے۔ اگر سر نہیں ہے تو پھر دھڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے، دھڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر نمازیں بھی ہیں لیکن تقوی نہیں ہے، علم ہے لیکن تقوی نہیں ہے، قربانیاں ہیں لیکن تقوی نہیں ہے، حج ہیں اور عمرے ہیں لیکن تقوی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہے کہ جیسے دھڑ تو ہے پر سر نہیں ہے۔ مگر سر نہیں ہے تو بتائیے جس دھڑ کا سر ہی نہ ہو تو اس دھڑ کو کیا کریں گے؟ وہ دھڑ کس کام کا ہے؟ اس لیے آپ ساری بہنیں اور بچیاں اور مائیں آج نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم ایسی زندگی گزاریں گی کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اور اگر کبھی شیطان پیچھے لگا رہتا ہے، اگر کبھی ہم سے گناہ ہو بھی جائے، غلطی ہو بھی جائے، تو فوراً ہمیں توبہ طائب ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، اللہ پاک کو رو دھو کے راضی کر لینا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے صدمے کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر ہم سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ ایک آدمی گزر رہا ہے، گزرتے ہوئے کسی کو پاؤں لگ گیا، کسی کو کندھا لگ گیا، کسی کو ٹھوکر لگ گئی، سالن کی پلیٹ لے کر جا رہا ہے اور سالن کی پلیٹ چھلک گئی اور اس کے قطرے کسی کے کپڑوں پہ گر گئے۔ چائے لے کے جا رہا ہے اور گرم گرم چائے چھلک گئی اور اس کے کچھ قطرے کسی کے اوپر گر گئے، تو فوراً کہتا ہے بھائی جان معاف کرنا، بہن معاف کرنا، بھائی جان معاف کرنا، بس وہ غلطی سے ہو گیا۔ فوراً اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی اور میں نے اس کا دل دکھایا، میں نے اس کا نقصان کیا، اور اسے معافی مانگتا ہے۔ لیکن ہائے، جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس اللہ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں دیں، جس اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی زبان سے بول رہے ہیں، اس کے کانوں سے سن رہے ہیں، اس کے دھڑکائے ہوئے دل سے ہم جی رہے ہیں، اس کا پانی پی رہے ہیں، اس کی سبزیاں کھا رہے ہیں، اس کے پھل کھا رہے ہیں، اس کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، میں اس سے معافی بھی تو مانگوں، اس سے معافی بھی تو مانگوں۔ اللہ پاک سے معافی مانگنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اللہ پاک کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم امرتک فتولیت ونہیتک فتمادیت وسترت علیک فتجرات وعارضت عنک فما بالیت۔ میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے حکم دیا اور تو نے میرے حکم کو توڑ دیا، میں نے تجھے گناہ سے منع کیا اور تو نے ڈٹ کے اسی گناہ کو کیا۔ میری بندی، میں نے تیرے عیبوں کو چھپایا، میں نے تیری برائیوں کو چھپایا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، کون اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے، کون تنہائی میں کیا کرتا ہے، کس کے دل میں کیا کیا جذبات ہیں، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرے عیبوں کو چھپاتا ہوں اور تو اور زیادہ دلیر بنتی ہے، تو اور زیادہ بہادر بنتی ہے۔ وَأَعْرَضْتُ عَنْكَ فَمَا بَالَيْتَ۔ میری بندی، میرے بندے، میں تیرے گناہوں کی وجہ سے تجھ سے روٹھ جاتا ہوں اور تو مجھے منانے بھی نہیں آتی، تو مجھے راضی بھی نہیں کرتی، تو مجھے راضی بھی نہیں کرتی۔ استاد ناراض ہو جائے اور طالب علم منائے بھی نہیں تو استاد اور ناراض ہوتا ہے۔ باپ ناراض ہو جائے اور بیٹا منائے نہیں تو باپ اور ناراض ہوتا ہے کہ یہ بدبخت، میں اس سے ناراض ہوں، اس کو ٹینشن ہی نہیں، اس کو فکر ہی نہیں۔ خاوند ناراض ہو جائے اور بیوی مزے سے
کھانے بھی پکا رہی ہو، کھانے بھی کھا رہی ہو، چائے بھی پی رہی ہو، اور خاوند ایک طرف منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہو، تو بتائیے خاوند کا زیادہ دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ ایک تو میری نافرمانی کی ہے اور پھر میں ناراض ہو گیا ہوں تو مجھے منع بھی نہیں رہی، مجھے راضی بھی نہیں کر رہی۔ ایسی تو کوئی بھی عورت نہیں ہوگی کہ جس کا خاوند ناراض ہو جائے پھر بھی وہ بڑے سکون کے ساتھ اپنا وقت گزار رہی ہو۔ ہمیشہ خاوند جب ناراض ہو جاتا ہے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے، جب تک وہ نہ کھائے یہ نہیں کھاتی، جب تک وہ نہ ہنسے یہ نہیں ہنستی، اس کو ٹینشن ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں بچیوں، اس سے زیادہ ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بچیوں سے درخواست ہے تقوی والی زندگی گزاریں، اور تمام مائیں بہنیں جو باہر سے آئی ہوئی ہیں تو ان سے بھی یہی درخواست ہے اپنے گھروں میں تقوی کا ماحول بنائیں۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیں آپ کا بچہ جھوٹ تو نہیں بول رہا، آپ کا بچہ غیبت تو نہیں کر رہا، آپ کا بچہ گالی تو نہیں دیتا، آپ کے گھر میں کوئی تصویر تو نہیں لٹکی ہوئی، آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، آپ کے گھر میں میوزک تو نہیں بج رہا، آپ کے گھر میں کسی کے پاس بڑا موبائل ہے اور وہ بڑے موبائل پہ تصویریں اور فلمیں اور ڈرامے اور میوزک تو نہیں سنتا۔ اگر آپ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو آپ کو فوراً اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، فوراً ختم کرنا چاہیے، فوراً ختم کرنا چاہیے۔ جب ہمارے گھر تقوی کا گہوارہ بن جائیں گے، جب ہمارے گھروں میں اللہ پاک کی نافرمانیاں ہونا بند ہو جائیں گی، سچ پوچھیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو برکتوں اور رحمتوں کا گہوارہ بنا دے گا۔ اس گھر والوں کی دعائیں اللہ قبول کرے گا، اس گھر والوں کی دعائیں اللہ قبول کرے گا، اس گھر والوں کو اللہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر دنیا میں رہنے والے لوگ ایمان والے ہو جائیں اور تقوی والے بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ تو بس اتنی سی درخواست ہے، آپ خود بھی متقی بننے کی نیت کریں اور اپنے گھر کو بھی متقی بنائیں، اور دوسری اور یہ ساری عورتیں بچیاں، آپ کی کتنی سہیلیاں ہوں گی، آپ کی کتنی کزنیں ہوں گی، آپ کی کتنی رشتہ دار عورتیں ہوں گی، ان سب پہ محنت کر کے ان سب کی ذہن سازی کریں اور ان کو بتائیں کہ اللہ پاک کے ہم پہ احسانات ہیں، ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پہلی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کی نظر رحمت ہٹ جاتی ہے تو دین پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو آدمی فلم، ڈرامہ، تصویر، گانا یہ کرتا ہے تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھیں، جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نماز ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز اور عشاء کی نماز تو ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھا جاتا ان سے، ذکر نہیں کیا جاتا ان سے، اور ان کا مدرسے میں دل نہیں لگتا۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ پہلی سزا اللہ اس کو یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اور دوسری سزا اللہ اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے سکونی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے دل میں بے سکونی آ جاتی ہے، بے سکونی، پریشانی، اور ایسے انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے انسان پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی ساری بہنیں اور بچیاں اور مائیں پچھلے گناہوں پہ سچی توبہ کر لیں اور آئندہ تقوی والی زندگی گزارنے کی نیت کریں۔ اچھا، تقوی آئے گا کیسے؟ تقوی آئے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو متقی بنو، اور متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ صادقین کی معیت اختیار کرو، صادقین کی معیت اختیار کرو، یعنی اللہ والوں کی صحبت اور اللہ والوں سے رابطہ اور اللہ والوں سے تعلق قائم کرو۔ مردوں کے لیے تو آسان ہے کہ وہ اللہ والوں سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور تعلق بھی بنا سکتے ہیں، ان کی صحبت میں بھی رہ سکتے ہیں، مگر عورتیں بھی اس سے محروم نہیں ہیں۔ عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے محرم مردوں کے ذریعے سے اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں اور ان کی ہدایات کے مطابق عمل کریں، ان کی تقریروں کو سنیں اور پڑھیں۔ اس سے ان کو بھی وہی فائدہ ہوگا جو مردوں کو اہل اللہ کی صحبت سے فائدہ ہوگا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چل کر اللہ تعالیٰ تقوی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل تقوی اور تقوی کا نور عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار خطا کار بندے بندیاں تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار، اے اللہ بڑے تیرے نافرمان بندے بندیاں ہیں۔ اللہ ساری زندگی ہم نے تیری نعمتیں استعمال کی اور تیری ہی نافرمانی کی، اور تیری نافرمانی کر کے ہم تجھے منانے بھی نہ آئے، اللہ ہم تجھے راضی کرنے بھی نہ آئے، اللہ ہم نے تیرا احساس بھی نہ کیا، ہم لاپرواہ ہو گئے۔ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ تو نے ہمیں پاک آنکھیں دی تھیں، ہم نے انہیں ناپاک کر دیا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں پاک زبان دی تھی، ہم نے اسے ناپاک کر دیا ہے۔ تو نے ہمیں پاک کان دیے تھے، ہم نے انہیں میوزک سن سن کے ناپاک کر دیا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں پاک صاف دل دیا تھا، ہم نے تیرے غیر کو اس میں بٹھا کے اسے گندا کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے۔ اے مالک الملک، ہم اپنے گندے وجود کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں۔ اللہ ہمارے گندے وجود کو پاک کر دے، ہمارے گندے وجود کو پاک کر دے، گندے وجود کو پاک کر دے۔ اے اللہ بچے روز کپڑے میلے کر دیتے ہیں، لیکن مائیں روزانہ ان کے کپڑے بدلتی ہیں۔ اے اللہ جب بچوں کی شلواروں میں پاخانہ نکل جاتا ہے، اے اللہ وہ مائیں کے پاس تو آتے ہیں اور مائیں کبھی ان سے نفرت نہیں کرتی۔ اے اللہ مائیں ان کے پاخانے بھی دھوتی ہیں، ان کے پیشاب بھی دھوتی ہیں۔ اے اللہ ان کے کپڑے دھو کر پاک کر کے ان کو دوبارہ سے سینے سے لگاتی ہیں، اپنی گود میں سلاتی ہیں۔ اے ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم تیرے بندے، تیری بندیاں اپنے آپ کو ناپاک کر کے تیرے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں دھتکار نہ دینا، ہمیں دھتکار نہ دینا، ہمیں رد نہ کر دینا، ہمیں مردود نہ کر دینا۔ اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری گندگیاں دھو دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں گندگیوں سے پاک کر دے۔ اپنی محبت سے، اپنے محبوب کی محبت سے ہمارے دل کو لبریز کر دے، ہمارے دل کو لبریز کر دے، ہمارے دل کو لبریز کر دے۔ اللہ ہم تجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ شیطان بیچ میں دیوار بن جاتا ہے، اے اللہ ہماری خواہشات دیوار بن جاتی ہیں، آڑے آ جاتی ہیں۔ اے مالک الملک یہ ساری دیواریں گرا دے، اللہ یہ ساری دیواریں گرا دے، یہ ساری دیواریں گرا دے۔ ہمیں اپنی محبت دے دے، اپنے محبوب کی محبت دے دے۔ ہمارے دلوں میں آ جا، ہمارے دلوں میں آ کے بس جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آ کے بس جا۔ اے اللہ مزید ہمیں اپنی دوری، اے اللہ دوری نہ دے، ہمیں اپنا وصال دے دے، ہمیں اپنا وصال دے دے۔ اے اللہ یہ سینکڑوں بچیاں، اے اللہ یہ سینکڑوں بچیاں، اے اللہ یہ سینکڑوں بچیاں، اے اللہ جنہوں نے
اس 15ویں صدی کے بے حیا معاشرے میں آنکھ کھولی ہے۔ اے اللہ ہر طرف فحاشی ہے، ہر طرف عریانی ہے۔ اے اللہ عریانی اور فحاشی کا حال اب یہاں تک جا پہنچا ہے کہ ہمارے سائن بورڈوں پہ بھی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا انہیں دیکھ رہی ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایسے بے حیائی اور ایسے فحاشی کے دور میں اے اللہ ان بچیوں نے برقعے اوڑھ لیے، اے اللہ مدرسوں کی راہیں اختیار کر لیں، اے اللہ قرآن کو سینے سے لگایا، اے اللہ حدیث کو سینے سے لگایا، اے اللہ فقہ کو سینے سے لگایا۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ان بچیوں کو تقوی کا نور دے دے، اے اللہ ان کو تقوی دے دے، ان سب کو اپنی کامل ولیہ بنا دے۔ اے اللہ اس پرفتن دور میں یہ ہماری مائیں بہنیں اے اللہ ادھر ادھر سے تیری بات سننے کے لیے آئی ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ساری دنیا کا میڈیا ہمارے دل سے ایمان کی شمع کو بجھانے پہ تلا ہوا ہے۔ اے اللہ اس کے باوجود بھی یہ اتنی ساری مائیں بچیاں تیری محبت میں یہاں چل کے آئی ہیں، اے اللہ برقعے چادریں اوڑھ کے آئی ہیں۔ اے مالک الملک، تو ان کے آنے کو قبول فرما، ان ساری بہنوں ماؤں بچیوں کو اپنی کامل ولیہ بنا دے۔ اے اللہ ان کو گناہوں سے پاک زندگی دے دے، اب گناہوں سے پاک زندگی دے دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے مقربین اپنی مقربات میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنی مقربین اپنے مقربین اور مقربات میں شامل فرما۔ محتمم صاحب، ناظم صاحب، تمام مدرسین، تمام معلمات، تمام طالبات، سب کو اپنا مقرب اور مقربہ بنا۔ اے اللہ پاک زندگی عطا فرما، کامل تقوی عطا فرما، علم کا نور عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو، اس پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، تمام عورتوں کے دین پر آنے کا ذریعہ بنا، تمام عورتوں سے عریانی فحاشی کے دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ باطل نے ہمیشہ اس پختون قوم کو نشانہ بنایا، اے اللہ اس پختون قوم کو دین سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اے اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اے اللہ یہ کامیاب ہوئے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی مائیں بیٹیاں بازاروں میں آ چکی ہیں، ان کے بچوں نے داڑیاں منڈا دی ہیں، مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی ہیں، اے اللہ وہ بھی برائی اور بدکاری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں کے طفیل آج کی نسل کو بھی دین پہ چلنے کی توفیق دے دے، فحاشی کو ختم کر دے، عریانی کو ختم کر دے، بے پردگی کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان کی مائیں، اے اللہ ان کی دادیاں نانیاں بڑے بڑے ٹوپی والے برقعے پہنا کرتی تھیں، اے اللہ اب تو وہ برقعے ختم ہی ہو گئے، پتہ نہیں کہیں غاروں میں پہاڑوں میں ہوں تو ہوں، ورنہ عام طور سے وہ برقعے ختم ہو گئے۔ اے مالک الملک دوبارہ ان برقعوں کو عام فرما، دوبارہ ان برقعوں کو عام فرما۔ ان ساری طالبات کو اور ان تمام معلمات کو، ان تمام آنے والی ماؤں بہنوں کو وہ برقعے پہنا دے۔ ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں لے آ، ان کے سروں پہ ٹوپیاں لے آ، ان کے سروں پہ پگڑیاں لے آ، سب کو پکا نمازی بنا دے، برائی سے نجات دے دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ ہمارے سفر کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، صاحب نسبت مجمع تیار ہونے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، ان ساری بچیوں کے نصیب اچھے کر دے اللہ، ان سب کے نصیب اچھے کر دے۔ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، اس پورے علاقے میں دین کی ہوا چلا دے، تقوی کی ہوا چلا دے، بے دینی کو ختم کر دے۔ اے اللہ
اے اللہ قاری نیاز صاحب کے مدرسے کو بھی قبول فرما، اس مدرسے کو بھی قبول فرما، اور آس پاس کے تمام مدارس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں خانقاہی نظام کو بھی قائم فرما، دعوت کے کام کو بھی مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئیں وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔